سکتے. خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے من عمل صالحا، جو نیک عمل کرے. من عمومیت پہ دلالت کرتا ہے، جو نیک عمل کرے. توجہ فرما رہے ہیں، جو نیک عمل کرے. اس من میں عمومیت ہے، حالانکہ یہی کافی تھا، لیکن پروردگار عالم نے اس من کہنے کے بعد پھر اس من کی بھی وضاحت کر دی کہ جو میں کون شامل ہے. من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے. کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا اس من سے مراد صرف ایک صنف مرد کو شامل ہے. اشتباہ کو بھی، اس غلط فہمی کو بھی اللہ نے دور کر دیا. من عمل صالحا، جو عمل صالح کرے. من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو. ذکر او انثی، مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا خاتون ہو. توجہ فرما رہے ہیں، قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو عمل صالح کرے، مرد ہو یا خاتون ہو. پہلی آیت کا ٹکڑا تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اس آیت میں تمجید و تعریف کر رہا ہے. کن کی؟ ان کی جو عمل صالح انجام دے رہے ہیں اور دیتے ہیں. اللہ کو عمل صالح اگر پسند نہ ہوتا تو اللہ آیت میں تعریف نہ کرتا. توجہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی. اللہ نے کہا جو عمل صالح کرے وہ مرد ہو یا عورت. اچھا بھئی، عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت ہو تو عمل صالح کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کا کوئی بھی اعتقاد ہو، کوئی بھی مکتب ہو، کسی آئیڈیالوجی پر بھی ایمان رکھتا ہو، اللہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ مومن ہو. توجہ فرما رہے ہیں، اللہ نے کہا عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت ہو، کرے عمل صالح. اب عمل صالح کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں. پاکستان کا رہنے والا ہو، ایران کا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، یورپ کا ہو، افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، کسی بر اعظم کا ہو، صنف مرد سے ہو یا صنف عورت سے، اس سے غرض نہیں ہے. ہاں ایک شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان پر ہو. میں توجہ فرمائیں گے، اللہ کو صرف عمل صالح نہیں چاہیے، اللہ کو اس کا عمل صالح چاہیے جو مومن ہو. توجہ فرما رہے ہیں، لے آپ ماشاءاللہ متوجہ بھی ہو گئے اور ترجمے پر ہی متوجہ ہیں. اب دونوں باتیں آیت میں خداوند متعال متوجہ کر رہا ہے. عمل صالح کی اہمیت بھی بتا رہا ہے اور ایمان کی اہمیت بھی بتا رہا ہے. نہیں توجہ فرمائی، دونوں کی وضاحت کر. اللہ نے کہا جو عمل صالح کرے، جو مرد ہو یا خاتون اور وہ مومن. تو دو باتیں تو آیت کی اول میں ثابت ہو گئی کہ اللہ نے کہا مومن ہو اور عمل صالح کرے، تو پس اللہ کی نظر میں مومن ہوگا ہی وہ جو عمل صالح کرے گا. نہیں توجہ فرمائی، اللہ کی نظر میں مومن ہوگا ہی وہ جو عمل صالح کرے گا، اور عمل صالح اسی کا ہی قبول ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا. دونوں باتیں ثابت ہو گئی. پہلا اللہ نے کہا مومن ہو اور عمل صالح کرے. بس پتا چلا اللہ نے جن سے تقاضا ایمان کیا ہے، یا میں جملہ بدل رہا ہوں، جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اللہ کہتا ہے اگر دعویٰ ایمان رکھتے ہو تو دعویٰ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ عمل صالح کرو. خدا یہ اس آیہ مجیدہ میں ہمیں دونوں حقیقتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے. خدا کہتا ہے اگر عمل صالح کر رہے ہو، بے توجہ فرمائیں گے، عمل صالح کر رہے ہو، یہ عمل صالح کے مصداق عرض کر رہا ہوں. خدا کہتا ہے نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، حج کر رہے ہو، یہ سارے اعمال صالح کے مصادیق ہے نا. یہ توجہ فرما رہے ہیں، اعمال صالحہ کے یہ سارے مصادیق ہے نا. اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ کر رہے ہو. اللہ کہتا ہے یہ کرنا کافی نہیں. اگر یہ کر رہے ہو اور یہ مومن نہیں ہو تو کرنا نہ کرنا برابر ہے. نہیں، دونوں پہلو بیان کر رہا ہوں، قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے اعمال صالحہ کر رہے ہو اور ایمان کی فکر ہی نہیں تو ان کا فائدہ، اور اگر دعویٰ ایمان کر رہے ہو اور عمل صالح کی فکر نہیں تو وہ دعویٰ ایمان کا بھی فائدہ نہیں. توجہ فرمائی، اللہ نے کہا جن کے پاس صرف عمل ہے ایمان کے بغیر وہ بھی ناقص، جن کے پاس دعویٰ ایمان ہے بغیر عمل کے وہ بھی ناقص. اللہ نے کہا میری نظر میں کامل وہی ہے کہ دعویٰ ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو. میں توجہ فرما رہے ہیں، متوجہ ہے، میں نے نہیں کہا، قرآن کہہ رہے ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. یہ ترجمہ جو میں نے عرض کیا تفسیر کوثر میں یہ ترجمہ موجود ہے، اور انہوں نے لفظ لکھا کہ شرط یہ ہے بشرط کہ وہ مومن ہو. اب توجہ فرمائیں، کہنا کیا چاہتا ہوں، پتا چلا قبولیت عمل صالح کی شرط ہے ایمان. جب تک ایمان نہ ہو عمل صالح قبول ہی لے. اب ذرا تھوڑی سی بات دقیق ہے لیکن آپ تک پہنچنی چاہیے. اس آیت کے ذریعے علماء نے ایک بڑا خوبصورت استدلال کیا ہے جو آپ تک پہنچے گا تو
بہت ساری اشتباہات غلطیاں دور ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ روایتی بات نہیں، اس لیے روایتی انداز میں نہیں سننا، تھوڑا سا میرے ساتھ جا کے میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کے بہت ساری غلطیاں دور ہوں گی۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا مجلس پڑھنے کا مقصد مجلس سنانا نہیں ہوتا، پیغام پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ مشکلات جو ہماری پیدا ہو چکی ہیں انہیں انڈائریکٹ نام لیے بغیر حل کرنا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائے، یہ کیوں خدا نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، یہ کیوں کہا؟ جو عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ توجہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو حسن عمل قبول نہیں، اللہ کو صرف عمل کا حسین ہونا قبول نہیں۔ جملہ اور آسان کرو، اللہ کو صرف عمل خوب ہو، نیک ہو، یہ نہیں چاہیے، اللہ کو عمل کرنے والا بھی نیک چاہیے۔ تھوڑا توجہ فرمائیں، بات متوجہ ہوں گے تو حل ہوگی۔ میں اور آسان کرتا ہوں، مسئلہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور بڑی ہماری مشکل بنی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل اپنی نہیں ہوتی، غیروں کی ہوتی ہے۔ وہ سوشل میڈیا پہ افتخار بھائی وہ بحث چھڑی ہوئی تھی اور لگے ہوئے تھے وہ ہمارے بعض نوجوان خیر خواہ، کہتے تھے سب سے زیادہ ویلفیئر کے کام تو یورپ والے کر رہے ہیں، اور یہ مولوی کہتا ہے وہ جہنم میں جائیں، اسے اپنی فکر نہیں، اس کی فکر زیادہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ جہنم میں نہ جائے میں چلا جاؤں۔ ہے نا سوال؟ یار بولے تو صحیح، آپ غصہ کر گئے؟ نہیں، میرا لگتا ہے آپ ہی اڑوائے۔ چلے یہ سوال تو ہے نا ذہنوں میں، ہے نا سوال کہ بھائی اتنے بڑے ادارے وہ چلا رہے ہیں، انہوں نے وہ مدر ٹریسا نے، وہ فلاں نے، ہے نا سوال؟ اتنے بڑے کام کر رہے ہیں اور آپ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ وہ سنیں، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام تو برا نہیں، ویلفیئر کہہ رہے ہیں، رفائی کام کہہ رہے ہیں، تو رفائی کا معنی عرفی نیکی تو ہے نا بھائی، عرف اسے بد کام کہتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کرنا بد ہے یا نیک ہے؟ نیک ہے نا، تو یہ نیکی تو ہے۔ تو اللہ نے اسی آیت میں یہی بتایا، کام کا نیک ہونا کافی نہیں اگر کام کرنے والے کا نیکی پر ایمان نہیں ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، میری بات حل ہو۔ پڑھے لکھے دوست ہیں، میں کوئی گاؤں میں تھوڑا پڑھ رہا ہوں کہ یہاں کے جوابات، اشکالات، سوالات الگ ہوتے ہیں۔ پڑھے لکھے دوست ہیں، پڑھے لکھے نوجوان آتے ہیں، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائے، شہید مطہری نے عدل الہی میں پورا باب باندھا کہ آیا صرف حسن عمل کافی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، حسن عامل بھی ہونا چاہیے۔ توجہ نہیں فرمائی، وہ فرماتے ہیں صرف نیکی کافی نہیں جب تک نیکی کرنے والا خود نیک نہ ہو۔ میری بات نہیں پہنچی، لو آسان کر دیتا ہوں۔ یہ واقعہ معصوم کے دور میں ہوا، اگر سب موجود ہے پوچھ لیجئے گا، معصوم کے دور میں ہوا، معصوم کے دور میں۔ اب کرنے والا بندے کی چالاکی دیکھیں۔ واقعے کا پس منظر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ واقعہ ایسے ہے کہ ایک بندے نے 2 روٹیاں چوری کی، ایک روٹی کھا گیا، ایک روٹی اللہ کی راہ میں۔ ابھی لفظ یوز کرنا یہ پڑھیں گے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ لوگوں نے پکڑ لیا، مارنے لگے، کہتا ہے چھوڑے ٹھہرو، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ کہنے لگے تم نے چوری کی ہے۔ کہتا ہے دیکھو چوری کی سزا کتنی ہے؟ انہوں نے کہا چوری کی سزا چور کے برابر، ایسے ہی ہے نا، 2 روٹیوں کی سزا 2 کے برابر۔ اس نے کہا اللہ نے کہا میری راہ میں 2 تو کتنا اجر ہے؟ سوال تو ہے نا، کتنے ہوشیار ہیں ہر دور میں لوگ۔ اس نے کہا بھائی بدی کا جواب اللہ نے کہا بدی کے برابر ہے نا، اور نیکی کا 10 گنا ہے نا۔ اس نے کہا میں نے 2 روٹیاں لی، ایک کھا لی وہ برائی، ایک کی سزا 1 کے برابر ہوگی، تو جو دے دی میں نے وہ تو 10 گنا بڑھ گیا نا، تو میں گھاٹے میں تھوڑا رہا، میں تو فائدے میں رہ گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ کہا، اب اسے پکڑ کے امام معصوم کے پاس لے آئے، توجہ فرمائیں گے، یہی مسئلہ بیان کر دیا، اب معصوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ معصوم نے اب حل بھی کرنا ہے اور قیامت تک لوگوں کی ہدایت کرنی ہے۔ امام نے فرمایا اس نے غلط سوچا ہے۔ کیا؟ امام نے فرمایا اس کو پتہ ہی نہیں کہ نیکی کرنے والے کی بنیاد نیک ہونی چاہیے۔ نہیں توجہ فرما رہے، اگر وہ بنیاد نیک نہیں ہے، اس بیس کو نیک نہیں ہے، تو اس پر جو کرے گا وہ نیکی ہے ہی نہیں۔ بھائی جب چوری کی تو غصب کر لیا، جب وہ ہے ہی غصب تو اس غصب پر جو کرے گا وہ غصب ہی ہے۔ نہیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ غاصب جو کرے وہ غصب ہے۔ آئے 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 آئے، توجہ فرما رہے ہیں۔ ہمیں نہ سنایا کرو کہ کسی کے دور میں اسلام اتنا پھیلا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، متوجہ ہے انشاءاللہ۔ وہ بیس جب غلط ہو گئی تو اس کی بنیاد پہ جو کرو گے غلط ہے۔ امام نے فرمایا اس نے ایک بات پڑھ لی کہ اللہ نیکی کے بدلے 10 دے گا، لیکن اس نے یہ نہ پڑھا کہ اللہ کس کی نیکی قبول کرے گا۔ کہا قرآن نہیں پڑھا انما یتقبل اللہ من المتقین،
اللہ متقین کے عمل قبول کرتا ہے، چوروں کے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، فرمایا اگر چور ہی نہیں ہے تو عمل کی پہلی شرط ہی مفقود ہو گئی۔ میری بات میں توجہ ہے؟ اب آئے اسی بنیاد پہ اب آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ بات توجہ فرمائیں، یہ بات توجہ فرمائیں۔ اللہ کو صرف حسن عمل کافی نہیں، عامل بھی کافی ضروری ہے۔ بات توجہ ہے، ہاتھ جوڑ کے محسوس نہ کرنا، ذکر آل محمد خوبی ہے، لیکن اس ذکر کو کرنے والا ذاکر بھی ایسا ہو، نئی بات پہنچ رہی۔ اور ذکر کا ثواب تب ہے جب ذاکر بھی ایسا ہو جیسا حسین چاہتا ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے، میری بات نہیں پہنچی ہے۔ لو، جن دوستوں کو میری بات سنگین لگی، میں قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے اور آسان کر دیتا ہوں۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں، کوئی عمل، نیک عمل کیسے بنتا ہے؟ نیک عمل کیسے عرض کرتا ہوں، ایک عمل درست ہو، عمل ہو، کیفیت عمل ہو، نیت عمل ہو، تین چیزیں ہوں تو عمل صالح ہے۔ صالح کا معنی یعنی صلاحیت پیدا کرے، کہاں جانے کی وہاں جانے، صالح کا یہی معنی ہے نا بھائی۔ وہ عمل صالح تب بنے گا جب اس میں یہ صلاحیت ہو کہ یہاں سے وہاں جا سکے۔ میری بات نہیں پہنچی، آسان کروں، پہلی شرط عمل ہو، عمل ہوگا ہی نہیں تو کیسے بنے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ دوسری شرط کیفیت عمل درست ہو، تیسری شرط نیت عمل درست ہو۔ اب آسان کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ عمل، مثلا انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھنی شروع کر دی، توجہ، مغرب کا وقت تھا، اس نے 4 رکعت پڑھ دی، عمل تو ہے نا، پڑھنا عمل ہے یا نہیں؟ بولے نا، عمل ہے، کیفیت درست نہیں توجہ فرمائی۔ اللہ نے 3 رکعت مانگی ہے مغرب کی یا 4؟ 3 نہ پڑھی، صحیح 4 پڑھ دی، عمل ہے، کیفیت درست نہیں، قبول نہیں، عمل صالح نہ بنا، عمل ہے صالح نہ بنا۔ اللہ کو مطلق عمل نہیں چاہیے، بغیر قید و شرط کے عمل نہیں چاہیے، اللہ کو ویسا عمل چاہیے جیسا وہ چاہتا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے؟ لو، میں نے غالباً یہ جملہ پہلے عرض کیا تھا، لیکن میری باتیں ایسی ہوتی ہیں دوبارہ بھی کہوں تو وہ سب کو یاد تھوڑی ہوتی ہیں، چونکہ اس انداز میں کہتا ہوں کہ دوبارہ مجھے خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ کس انداز میں کہی تھی۔ لو توجہ فرماؤ، میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ عبادت تب عبادت بنتی ہے جب پہلے اطاعت ہو۔ نہیں توجہ فرمائی، عبادت اطاعت میں ہو تو عبادت ہے، ورنہ عبادت، لو آسان کروں، شیطان اللہ کی عبادت کا منکر نہیں تھا۔ آپ متوجہ ہی نہیں ہو رہے یار، شیطان اللہ کی عبادت کا منکر نہیں تھا، اطاعت کا منکر تھا۔ اس کی طرف سجدہ کرو، وہ سجدے کا منکر نہیں تھا، وہ کہتا تھا جدھر تو کہہ رہا ہے یہ کہنا عبادت نہیں تھا، اطاعت تھا۔ اللہ کا حکم اطاعت تھا، حکم کے تحت سجدہ کرنا عبادت تھا۔ پہلے جز کا منکر تھا، دوسرے کا نہیں۔ کہتا تھا اپنے سامنے جھکا لے لیکن ادھر نہ جھکا۔ اللہ نے کہا تو یہ نہ پوچھ کہ کدھر جھکنا ہے، تو یہ کہ جدھر تو جھکا ہے جھک جاؤں گا۔ توجہ فرمائی ہے، بہت شکر گزار ہوں، آپ متوجہ ہو گئے بات۔ اب اس کو آگے میں پہنچاتا ہوں آپ تک، بات کے تسلسل کو اگر جاری رہے گی تو آپ تک پہنچے گی۔ شیطان اطاعت کا منکر تھا، عبادت کا منکر۔ اب میں نے آپ کو ساتھ بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ محظوظ بھی ہو جائیں گے۔ ہر دور میں شیطان کو پہچاننے کا پیمانہ عبادت نہیں۔ آپ متوجہ ہو گئے ہیں، متوجہ ہو گئے ہیں۔ ہر دور میں شیطان کو پہچاننے کا پیمانہ عبادت نہیں ہے۔ شیطان عبادت کا منکر نہیں ہوتا، اطاعت کا منکر ہوتا ہے۔ توجہ فرمائی ہے؟ نہیں، کچھ دوست جن تک بات سنگین ہوئی نہیں پہنچی، آسان کرتا ہوں، آسان۔ اطاعت اور عبادت میں فرق تھوڑا سا بتا کے قریب کر لیتا ہوں۔ لے کیسے عبادت بعد میں بنتی ہے، اطاعت پہلے۔ اور میں نے یہی مثال دی تھی، جب حکم نماز آیا اقیم الصلاۃ، تو حکم نماز آتے ہی سارے نماز پڑھنے لگے؟ نہیں، منتظر رہے۔ کس چیز کے؟ کہ سرکار دو عالم اس حکم پر عمل کر کے دکھائیں۔ جب تک سرکار دو عالم نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا نہیں، کوئی صحابی عمل نہیں کر سکا۔ ایسا ہی تھا نا، اسی لیے سرکار نے ارشاد فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا۔ یہ جو میں واقعہ استدلال آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ ادب فنائی مقربان میں ایت اللہ جوادی عاملی نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اب سرکار نے جب فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ رہیں گے ذرا، مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو،
تو یہ جو آپ نے سرکار کو دیکھنا ہے، دیکھ کر پڑھنی ہے نا، پہلے دیکھو گے یا پہلے پڑھو گے؟ پہلے دیکھو گے۔ یہ دیکھنا عبادت نہیں، اطاعت ہے۔ یہ دیکھنا سرکار کو یہ عبادت نہیں، یہ اطاعت ہے۔ دیکھ کر پڑھنا عبادت ہے، تو وہ اطاعت پہلے ہوگی تو عبادت ہوگی نا۔ لو سنو، سرکار کی اطاعت میں عبادت ہے۔ اگر معصوم، میں لفظ اب اور وسیع کر رہا ہوں، اگر معصوم کی اطاعت نہیں تو عبادت نہیں ہے۔ نہیں آپ متوجہ نہ ہوئے، اب اور واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ قریب آ جاؤ۔ نماز پڑھ رہا ہے، صحابی ہے، مسجد نبوی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سرکار نے بلایا زید، زید نام ہے، زید، نماز پڑھتا رہا، پھر بلایا زید، نماز پڑھتا رہا، پھر بلایا زید، نماز پڑھتا رہا۔ اب سرکار خاموش ہو گئے، نماز سے فارغ ہوا آیا، یا رسول اللہ حکم؟ فرمایا حکم نہیں۔ بتا جب میں نے پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بلایا تو کیوں نہیں آیا؟ کہتا نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں عبادت میری اطاعت میں ہے؟ نہیں۔ اس سے مسئلہ کیا حل ہو؟ کیا مسئلہ سرکار بتانا چاہے؟ سرکار بتانا چاہ رہے تھے کہ نماز تب نماز ہے جب میری اطاعت میں ہو۔ نہیں، اس نے جو آواز رسول کے بعد پڑھی وہ اپنی مرضی سے پڑھی۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ وہ صدائے رسول سننے کے بعد جو پڑھی وہ اپنی مرضی سے پڑھی۔ صدائے رسول کے بعد اطاعت واجب تھی، اور سرکار نے استدلال بھی اسے کر کے دیا تاکہ اس کے ذہن میں شک نہ رہ جائے۔ فرمایا قرآن نہیں پڑھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اپنے اعمال باطل لو اور آسان کرو تاکہ بات کسی ایک ذہن میں بھی نہ رہے۔ قرآن کی آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن میں یہ نہیں جس نے رسول کی عبادت کی اللہ کی، قرآن میں یہ ہے جس نے رسول کی اطاعت کی۔ عبادت صرف اس کی ہے، نہیں توجہ فرما رہے، چونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے، لیکن اطاعت تب تک ہوتی نہیں جب تک مصطفیٰ کی اطاعت نہ ہو، اور عبادت عملی شکل پیدا ہی تب کرتی ہے پہلے اطاعت معصوم میں آئے۔ لو اب زیادہ بات کو نہیں پھیلاتا، نتیجہ دے رہا ہوں۔ قیامت عبادت تب عبادت بنے گی جب اطاعت معصوم میں ہوگی۔ جہاں بھی جو بھی عبادت اطاعت معصوم سے نکلے گی عبادت ہی نہیں رہے گی۔ میری بات پہنچ گئی؟ میری بات پہنچی آپ تک؟ جو بھی عبادت اطاعت معصوم سے نکلے، اطاعت معصوم، ہماری مرضی کی کوئی حیثیت نہیں، اطاعت معصوم کی حیثیت، اطاعت معصوم۔ اور سرکار نے اسی لیے شاید فرمایا تھا، نہیں توجہ فرمائیں گے، سرکار نے اسی لیے فرمایا تھا میرے بعد علی کی اطاعت کرنا، نہیں توجہ فرمائے، میرے بعد علی کی اطاعت کرنا۔ اب جملہ میرا ذہن میں ہے پہلے والا، شیطان کا پتہ عبادت سے نہیں چلتا، اطاعت سے چلتا ہے۔ اب پتہ چلا رسول نے کاغذ قلم کیوں مانگا تھا؟ تاکہ چھپے ہوئے شیطان ظاہر ہو جائیں۔ میری بات میں متوجہ ہیں؟ قیامت تک آپ نے شیطان کا پتہ کرنا ہے تو وہ منکر عبادت نہیں، وہ منکر اطاعت ہے۔ اور یاد رکھو اطاعت کی بلندی نام ہی اس کا ہے کہ اپنی خواہشات کو توڑو، نہیں توجہ فرما رہے۔ شیطان بنا ہی شیطان اس لیے کہ اطاعت خدا سے نکل کے اپنی رائے دینے لگا، نہیں توجہ، اپنی رائے دینے لگا۔ کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو یہ اپنی رائے تھی نا، نہیں توجہ فرما رہے۔ بھائی کہہ رہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، اس کی اپنی رائے تھی، وہ اپنی بہتری کو بیان کر رہا تھا نا۔ اللہ نے کہا یہ نہ دے کون بہتر اور کون برتر، اس کا یہ کہنا میں بہتر ہوں اللہ کی عدالت پر اعتراض کر رہا تھا۔ اللہ کہہ رہا تھا میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اور وہ کہہ رہا تھا میں بہتر ہوں، یعنی پہلی منزل پہ کہہ رہا تھا میں بہتر ہوں، تم نے خلیفہ جسے بنایا وہ بہتر نہیں۔ اللہ نے کہا یہ تیرا ذاتی قیاس ہے۔ پتہ چلا شیطان انسان بنتا ہی تب ہے جب اللہ کی اطاعت کے مقابلے پہ آ جائے۔ اب ہر دور میں اس خصلت سے، اس نفسانی خواہش سے بچتے رہنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عمل صالح کب بنتا ہے، پس بات سمیٹ رہا ہوں۔ عمل صالح کب بنتا ہے؟ پہلی شرط عمل درست ہو، دوسری شرط کیفیت عمل درست ہو، عمل کیسے انجام دینا ہے یہ بھی درست ہو، تیسرا دونوں درست ہیں، 3 رکعت پڑھی، مغرب پڑھی، دل میں یہ آ گیا لوگ دیکھیں عمل ہے، اچھا وہ 2 چیزوں کا تعلق ظاہر سے ہے، تیسری کا باطن سے ہے، وہ نیت درست نہ ہو، یہ آ جائے نا لوگ دیکھیں، تو علماء کہتے ہیں کم از کم یہ نماز دوبارہ پڑھے، ہے نا، نیت بھی درست ہو تو تب عمل صالح بنتا ہے۔
بس یار میں زیادہ بات نہیں کرتا ہوں. جو بھی عمل صالح سمجھ کر انجام دیتے ہو نا، عبادت سمجھ کر، اس میں ان 3 شرطوں کا لحاظ کیا کریں. عمل بھی درست ہو، کیفیت بھی درست ہو، نیت بھی درست ہو. اگر یہ 3 چیزیں درست ہو جائیں، کم ہو عمل، 3 شرطیں ہوں، اللہ زیادہ کر دے. زیادہ ہو، یہ 3 شرطیں نہ ہو، وہ زیادہ بھی کچھ نہیں. توجہ فرمائی. اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے. میں نے کچھ کہہ دیا ہے، وہ پرکھتا ہے، وہ گنتا نہیں. توجہ فرما رہے. وہ عمل کی مقدار نہیں دیکھتا، معیار دیکھتا ہے. نیت عمل دیکھتا ہے، نیت عمل. وہ نیت عمل کے ساتھ اگر آگے بڑھو گے نا تو اللہ صلہ دے گا. کیا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت، وہ ہو مومن. شرط یہ ہے کہ مومن ہو. اب آئیں، میں نے عرض کیا تھا نا، مشکل یہی ہوتی ہے. بس ترجمہ ہی یہ آخری پیغام قرآن نے خوشخبری دی. جو یہ دونوں شرطیں پوری کر لے، ایمان اور عمل صالح کی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتا ہے ہم انہیں پاکیزہ زندگی دے دیں. توجہ نہیں فرما. پاکیزہ زندگی، حیات طیبہ. پاکیزہ زندگی بتاؤں کیا؟ لو بھائی، پاکیزہ زندگی کا آسان ترین مصداق یہی ہے. انسان کی پاکیزہ زندگی یہی ہے کہ مر کے بھی زندہ رہے. میں نے کچھ کہہ دیا ہے. انسان کی پاکیزہ زندگی کا آسان ایک مصداق تو یہی ہے کہ انسان کا وجود، جسم نہ رہے پھر بھی رہے، اس کے وجود کے آثار و برکات و خیرات معاشرے میں زندہ رہیں. اور اللہ کہتا ہے یہ خود کوئی نہیں رہتا، یہ میں رکھتا ہوں. نہیں توجہ فرمائے، یہ میں رکھتا ہوں. شرط یہ ہے 2 کام تم کرو، ایمان اور عمل. ان دونوں کو پیدا تم کر لو، اور ان دونوں کی شرط پر ان دونوں کے تقاضے پورے کرتے جاؤ، پھر تم مر بھی جاؤ گے تو زندگی میں دیتا جاؤں. حیات طیبہ. لے اب کہ وہ بڑا وسیع تناظر میں موضوع ہے، معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی طالب علم ہوں ایک، لیکن واقعاً اتنا وسیع موضوع ہے. علماء فرماتے ہیں انسان دنیا میں جب آتا ہے نا، جب اس کا نطفہ ہے، پہلی حیات جو اسے ملتی ہے، فرماتے ہیں وہ روح نباتی ہے، پھر روح حیوانی ہے، پھر روح ناطقہ ہے. یہ 3 روح ہر انسان کو اللہ نے دیا. انسان کو روح نباتی میں وہ نباتات کے ساتھ ہو جاتا ہے، روح حیوانی میں خواہشات کی وجہ سے حیوانات کے ساتھ مل جاتا ہے، روح ناطقہ کی وجہ سے فہم آ جاتا ہے، سمجھنا، سوجھ بوجھ آ جاتی، توجہ. لیکن کہتے ہیں ایک چوتھی روح ہے جو انسان کے اختیار کے نتیجے میں انسان خود حاصل کرتا ہے، وہ ہے روح ایمان. نہیں میری بات پہنچی. روح نبات، روح حیوان، روح ناطقہ یہ اللہ نے دی ہے، اور روح ایمان انسان خود لیتا ہے. لہذا یہ اللہ نے جو اختیار دیا ہے نا انسان کو، ارادہ اور اختیار، اور انسان اگر اپنے اندر کو پاکیزہ رکھ کے وہ ایمان اسے مل جائے تو سمجھ لے اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہو گئی. لو یہ 3 روح کے ساتھ اگر زندہ رہے تو حیوانی زندگی پہ ہی مر گیا. یہ انسان زندہ بھی مردہ ہے. اگر وہ روح ایمان، اگر وہ انبیاء اولیاء کی تعلیمات کے پیچھے چلا گیا تو یہ مر کے بھی زندہ ہے. قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ متوجہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے قلوب میں وہ ایمان کی زندگی کی اہمیت ثابت ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ تک وہ حقیقت حیات کا در ایک کھلے. میں نے یہ آیت یہی پڑھی تھی. خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم. عجیب آیت ہے. اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پہ جواب دو گے تو اللہ اور اللہ کا رسول، یہ میں ترجمہ خود کر رہا ہوں، اگرچہ ترجمے میں یہی بنتا ہے رسول کی پکار پہ جواب دو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے. نہیں توجہ فرمائی. وہ جو جواب دے گا اگر وہ زندہ نہیں تو جواب کیسے دے گا؟ اور وہ جو رسول حیات دے رہے ہیں اگر وہ زندگی اس جیسی ہے، زندگی کے ساتھ وہ جواب دے رہا ہے تو فائدہ کیا؟ نہیں توجہ فرمائی. بھئی ایک زندگی وہ ہے جس کے ساتھ جواب دیا، اور ایک زندگی سرکار دے رہے ہیں. اگر دونوں میں فرق ہی نہیں تو فائدہ کیا؟ بس بتایا وہ زندگی تمہاری یہی نباتاتی حیوانی زندگی ہے، انسانی زندگی ہے، جس کے ساتھ تم رسول کی آواز پر اور اس کی تعلیمات کے پیچھے جا رہے ہو. کہا جب تم اس تعلیمات کو اپنے وجود میں نافذ کر لو گے تو اب تمہیں ایک نئی زندگی ملے گی
جس زندگی کے بعد پھر موت کا تصور نہیں ہے. توجہ فرمائیے. فلیرا محمد